بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 اگست بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو لاہور ہائی کورٹ سے بالآخر ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما اور MNA جو غائب تھے، لاپتہ تھے، اب بالآخر وہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے متعلق آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 9 مئی کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے 14 ملزمان کی ضمانتیں مزید کنفرم ہو گئی ہیں اور آج عدالت میں بڑی دلچسپ صورتحال تھی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پنجاب حکومت کے وزیر کو شو کاز نوٹس جاری ہو گیا ہے اور وزیر کو کرپشن کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی ہے شیر علی گورچانی کے خلاف، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اظہر مشوانی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ ہیں، ان کے والد صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے درخواست واپس لے لی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ 2 لاپتہ بھائیوں پروفیسر مظہر الحسن اور پروفیسر ظہور الحسن کے والد نے شعیب شاہین اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواست دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ CTD کی وردی اور سول کپڑوں میں انٹیلیجنس افسران نے میرے بیٹوں کو حراست میں لیا۔ بیٹوں کے اٹھائے جانے پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ عدالت نے 6 جون سے 2 اگست تک متعدد بار ڈائریکشنز دیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائندے نے اسلام آباد سے برطانیہ میں تیسرے بیٹے اظہر مشوانی سے رابطہ کر کے جو دھاندلی کے خلاف یا دھاندلی سے متعلق ٹویٹ ہیں وہ ڈیلیٹ کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ چونکہ اسلام آباد سے ان کو کالز آ رہی ہیں، اس وجہ سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ اور اب جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب، جنہوں نے ابھی شہباز گل کے بھائی کی بھی بازیابی کروائی ہے، ان کے پاس کل سماعت ہے، اہم سماعت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل عدالت اس سارے معاملے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف مالی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کیس میں DG سمیت 9 PWD افسروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ مالی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات میں PWD کے DG سمیت 9 افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقات FIA اینٹی کرپشن ونگ نے شروع کی ہیں۔ FIA کی جانب سے مالی معاملات کی چھان بین کی جا رہی ہے، جبکہ چیف انجینئر ظہیر احمد وڑائچ کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ FIA ذرائع کے مطابق ایگزیکٹو انجینئر حیات مرتضیٰ، ایگزیکٹو انجینئر ظہیر الدین بابر، چیف انجینئر انوار الحق سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ 4 اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر کے خلاف بھی انکوائری کھول دی گئی ہے۔ گزشتہ ماہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاک PWD کے خاتمے کی منظوری دی گئی تھی۔ اب اس میں یہ پیشرفت سامنے آئی ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اچھا عمران خان کی 12 مقدمات میں ضمانت، 4 مقدمات کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج چونکہ سلمان صفدر صاحب اس میں وکیل ہیں تو سلمان صفدر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے اور آج ان کے دلائل نہ ہونے کی وجہ سے 5 ستمبر کے لیے پوسٹ اریسٹ بیل ہے، 5 ستمبر کے لیے ملتوی کر دی اور 8 مقدمات میں جو ضمانت تھی وہ بھی عدالت نے 7 ستمبر کے لیے ملتوی کر دی۔ جو چھٹیاں ہیں اگست کا مہینہ، چونکہ صرف ڈیوٹی ججز کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے عدالت کی جانب سے 5 اور 7 ستمبر 12 جو مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں ان کو عدالت نے التوا میں اور عدالت نے اس سماعت کو ملتوی کر دیا اور کہا یہ گیا کہ جی سلمان صفدر صاحب، چونکہ نہ تو ریکارڈ آیا تھا نہ ہی آج سرکاری جو وکلا تھے وہ بحث کے لیے تیار تھے، لیکن چونکہ سلمان صفدر صاحب بھی موجود نہیں تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں موجود تھے، اس وجہ سے یہ سماعت ملتوی ہو گئی۔ جبکہ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی دیگر کے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ لاہور کی دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے مختلف مقدمات کی سماعت ہوئی۔ ATC کے جج خالد ارشد نے PTI رہنما اور یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے پروسیکیوشن کو ملزمان کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا، جس پر پروسیکیوشن نے مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ملزمان کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواستوں پر سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ملزمان کے خلاف 9 مئی کو مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے، کلمہ چوک میں کنٹینر نظر آتش کرنے سمیت مختلف مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت، جو سینئر قیادت ہے، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی تمام درخواستیں عدالت کی جانب سے ملتوی کر دی گئی ہیں اور عدالت اب ان تمام درخواستوں کو
ستمبر کے پہلے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے اور اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما غلام محی الدین ایوان اور باقی کی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ غلام محی الدین دیوان اور مہر واجد عظیم سمیت 28 کارکنان کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے غلام محی الدین دیوان اور ماجد عظیم سمیت 14 ملزمان کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی۔ عدالت نے ملزمان کو 2-2 لاکھ کے مچلکی جمع کروانے کا حکم دیا۔ علی رشید، سراج علی، کامران حبیب، سراج علی ثاقب کی ضمانت کنفرم ہو گئی اور ضمانت کنفرم ہونے پر ملزمان ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے رہے۔ اب آپ سنیے ان کے خلاف ثبوت کیا تھا۔ عدالت میں دوران سماعت تفتیشی افسر نے کہا کہ غلام محی الدین دیوان اور مہر واجد عظیم نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ خود تو ایکٹیو نہیں تھے، وہ جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اور انہوں نے جو حملہ کیا ہے وہ پلے کارڈز اور بینرز کے ذریعے کیا ہے۔ عدالت نے سوال پوچھا کہ کیا یہ احتجاج کر رہے تھے؟ تفتیشی افسر نے کہا نہیں، یہ پلے کارڈ سے مسلح تھے، پلے کارڈ سے مسلح تھے، ان کو پلے کارڈز اور بینرز برآمد کرنے ہیں۔ اس بات پر کہ پلے کارڈ سے مسلح تھے پوری عدالت میں کہکا لگا۔ عدالت نے کہا انہوں نے خود تو جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، 14 ملزمان کی عبوری ضمانت کنفرم کی جاتی ہے اور دیگر کی جو عبوری ضمانتیں ان کو 6 ستمبر تک ملتوی کر دیا دہشت گردی عدالت کے جج نے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ 13 اور 14 اگست کی رات ایک تو ارشد ندیم کے لیے آج ہم دعا گو ہیں، کچھ ہی دیر بعد ان کا فائنل ہے، اور اللہ پاک ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے، عظیم سبز ہلالی پرچم، اس کو بلند رکھے، اور ارشد ندیم کو بہت محنت کیا اور وہ سیلف میڈ ہے اور اپنی محنت سے وہ وہاں تک پہنچا ہے، اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، وہ فائنل جیت کے آئے اور اللہ پاک ہمارے ملک کا نام روشن کرے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی کہ 13 اور 14 کی جو درمیانی رات ہے، رات 12 بجے ہم کیک کٹنگ سرمنی کرنا چاہتے ہیں لبرٹی چوک لاہور میں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ جسٹس شہرام سرور صاحب نے سماعت کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وکلا پیش ہوئے۔ عدالت نے 12 اگست کے لیے رپورٹ طلب کر لی ہے ڈی سی سے۔ یہ درخواست تھی جو 13-14 کی رات کو جو کیک کٹنگ سرمنی کے لیے تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو اصل درخواست تھی، وہ عدالت کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کی اجازت کے لیے دائر کی تھی۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی اور علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں وکلا پیش ہوئے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ پہلے دن سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یوم آزادی پر سیاسی سرگرمی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مختلف رویہ ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ کا مختلف رویہ ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے لیکن ان کو آپ اجازت نہیں دیتے۔ وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ 2 اور سیاسی جماعتوں کے جلسے کی درخواستیں ہم نے خارج کی ہیں۔ جماعت اسلامی بغیر اجازت کے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اگر ایسا یہ سب کچھ بغیر اجازت کے کر رہی ہے۔ جج صاحب نے پوچھا کہ اگر ایسا ہے تو کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے؟ وکیل پنجاب حکومت نے کہا مجھے اس کی معلومات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ راولپنڈی ڈویژن نے کچھ کیا ہو۔ جلسے کی درخواست پر سیاسی جماعت کا رویہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا خطرہ ہے تو آپ سیاسی جماعت سے بیان حلفی لے سکتے ہیں، اگر بیان حلفی کے بعد بھی آپ اجازت نہیں دیتے تو پھر قانون اس صورتحال کو خود دیکھے گا، پھر عدالتیں خود فیصلہ کریں گی۔ جب صبح سماعت ہوئی تو بتایا گیا کہ ڈی سی نے ان کی درخواست کو فارورڈ کر دیا ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ان کی طرف سے کلیئرنس آئے گی تو بتایا جائے گا۔ عدالت نے سماعت 1 بجے کے لیے ملتوی کر دی۔ 1 بجے جب سماعت ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ ایجنسیوں کی جانب سے یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ جو یہ ناصر باغ میں کرنا چاہتے ہیں، ناصر باغ میں ابھی لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگائے ہیں اس کی بہتری کے لیے ناصر باغ کی حکومت نے، وہ خراب ہو جائے گی، اور جو یہ موچی گیٹ پر کرنا چاہتے ہیں وہ رہائشی ایریا ہے، وہاں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہا، سرکاری وکیل نے کہا کہ اگر یہ جگہ اور وقت کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو میں کل اس حوالے سے آگاہ کر دوں گا۔ جب سیاسی سرگرمی ہوتی ہے تو دہشت گردی کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ آپ کو کس بات کا خطرہ ہے؟ حکومت آپ کی ہے، مضبوط حکومت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کہیں کہ لاہور شہر میں کوئی 2 4 5 مرلے بھی جگہ نہیں ہے جہاں یہ جلسہ ہو سکے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ 2 مرلے کی جگہ پر تو نہیں ہو سکتا، یہ بات تو آپ بھی تسلیم کریں گے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایات لے کر کل تک مہلت دی ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں، نہیں تو پھر عدالت قانون کے مطابق فیصلہ دے گی۔ اب کل دوبارہ سماعت ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو 13 اگست کے لیے جلسے سے متعلق۔
پاکستان تحریک انصاف کے حاجی امتیاز احمد جو ایم این اے ہیں، جن کا اینٹی کرپشن میں اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کر کے جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور پھر اچانک سے وہ ایک حملہ ہوا، وہ ان کو فرار کر کے لے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نصفی صاحب نے کل 9 اگست تک آخری مہلت دی تھی۔ آئی جی کو بھی بلایا تھا، ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی، ڈی پی او گجرات کو بھی، اور عدالت نے کہا تھا بندہ آپ ڈھونڈیں، ایسے معاملہ نہیں چلے گا۔ آج محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے مطابق حاجی امتیاز احمد کو، جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، جن کی کل ایک مبینہ آڈیو وائرل ہوئی تھی، جو اپنی وہ فیملی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کل میں تھانے میں آ جاؤں گا، آج ترجمان اینٹی کرپشن نے کہا کہ جی حاجی امتیاز احمد کو ملتان ایئرپورٹ سے قطر فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ چند دن، یہ آپ کو بالکل فلمی سین، چند دن قبل اینٹی کرپشن ٹیم پر فائرنگ کر کے زیر حراست ایم این اے حاجی امتیاز احمد کو زبردستی چھڑوا لیا گیا تھا۔ ترجمان کے مطابق ایم این اے حاجی امتیاز احمد کرپشن کے الزامات پر اینٹی کرپشن گجرانوالہ کی زیر حراست میں تھے۔ حاجی امتیاز کو اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کیا تھا، عدالت انہوں نے پیش کرنے کی ہدایت کی تو اینٹی کرپشن نے بیان دیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ انہیں چھڑا کر لے گئے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 اگست تک پیش کرنے کی مہلت دی تھی۔ اب یہ شکر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد وہ گرفتاری ان کی مان لی گئی ہے، اور اب ان کو کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب وزیر معدنیات شیر علی گورچانی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شو کاز نوٹس دے دیا ہے کرپشن کے الزامات پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر معدنیات شیر علی گورچانی، جو پنجاب حکومت کے وزیر ہیں شیر علی گورچانی، ان سے متعلق ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے شیر علی گورچانی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، 3 دن میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کی۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجتبیٰ شجاع الرحمان کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ وزیر معدنیات گورچانی کی ٹیلی فون پر بات کرنے کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ ویڈیو کے مطابق صوبائی وزیر معدنیات نے کان عباد کو دینے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ آپ کو معدنیات کا بلاک نیلامی کے ذریعے دیا جائے، آپ کے لیے نیلامی کا راستہ نکالا ہے۔ ویڈیو کے مطابق شیر علی گورچانی نے کہا کہ ایس او پی نیلامی میں ڈال کر پلاٹ آپ کو دلوائیں گے، نیلامی میں پلاٹ کی منظوری آپ کی ہو جائے گی، جس پر عباد نے سوال کیا کہ آپ نیلامی کس طرح کریں گے۔ جواب میں شیر علی گورچانی نے کہا ہم چپ کر کے آپ کو پلاٹ دے دیں گے، جو پلاٹ آپ نے کہے ہیں وہی آپ کو دیں گے۔ اتوار کو لاہور آ رہا ہوں، پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے مل کر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد پھر بہت زیادہ تنقید ہوئی پنجاب حکومت پر، جس پر پھر اب مریم نواز نے کہا ہے کہ جی ان سے جواب طلب کیا اور کہا ہے کہ کابینہ ہو یا وزارت، کوئی محکمہ ہو یا ادارہ، کرپشن کے لیے 0 ٹالرنس رہے گی۔ یہ نواز شریف کی بیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔